آج میں سوات کی اندر جو سیلاب آیا ہے اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان، وہ شیر دل بہادر پٹھان مرد حضرات جن کے آنسو کبھی نہیں نکلتے، ایسے زبردست غم میں ڈوبے ہوئے کہ آنسو ان کے رک ہی نہیں رہے۔ اپنوں کے بچھڑنے کا صدمہ، قدرتی آفات، مال کا نقصان، جان کا نقصان، گھروں کا نقصان، کچھ باقی نہیں بچا۔ تن تنہا، جگر کے گوشے، چھوٹے چھوٹے بچے، بہنیں، بھائی، باپ، ماں، اور ایسے رشتے جن کو بندہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا اپنے سے جدا ہونے کے لیے۔ وہ جب ان سے بچھڑے، ہر چیز لٹ پٹ گئی، بے یار و مددگار، بے آسرا، اور غم اتنا زیادہ کہ اس کو لفظوں میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو مشکل، مصیبت، آفت، آزمائش جو آئی ہے وہ اتنی آنن فانن آئی، کوئی پہلے سے کوئی پیش گوئی نہیں تھی، کسی نے محکمے نے بتایا نہیں تھا، کوئی ذہنی طور پر کوئی تیار نہیں تھا۔ سب ہنسی خوشی رات کو سوئے، رات کو سوتے میں اکثر افراد بہہ گئے پانی میں، اور موت بھی اتنی دردناک کہ پانی میں ڈوب کر مرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ پھر ان کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے نکالنا، اوہ ہوئے، پھر ان بچوں کو ڈھونڈنا۔ پہلے تو ان جو لوگ پانی میں بہہ گئے، رشتہ دار، خون کے رشتے، ان کو بندہ پانی کے حوالے بھی نہیں کر سکتا۔ سب کچھ تباہ ہونے کے بعد پھر ان کی جستجو، ان کی تلاش، ان کو ڈھونڈنا۔ کوئی کہیں سے ملا، کوئی کہیں دبا ہوا ملا، کہیں کوئی کسی کا پاؤں نظر آیا، کسی کا بازو نظر آیا، مٹی کے اوپر تودے گرے ہوئے، پتھر اوپر گرے ہوئے، اور ان ساری کیفیات میں وہ ان کے اندر بھوکے پیاسے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اور ہمت جواب دے گئی، بازو شل ہو گئے۔ پہلے خود اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے، ان پھر جو ہے نا جو اس میں فوت ہوئے ان کو ڈھونڈ کر نکالنا، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لے جانا، پھر ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے قبروں کو کھودنا، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنانا، ان کو نہلانا۔ پانی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی راشن نہیں، کوئی حکومت کے اہلکار نہیں، کوئی پورے پاکستان سے کوئی بھی کمیونٹی وہاں پہ نہیں پہنچی، کسی کا حوصلہ نہیں پڑا کہ اس علاقے میں جا سکے، ان کی مدد کر سکے۔ حتیٰ کہ نوجوانوں کی ہمتیں جواب دے گئیں، جسم شل ہو گئے، ہاتھ بالکل جو ہے نا ان کے جو ہے نا کمزور ہو گئے کہ وہ ان لاشوں کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھے۔ اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ مجھے اپنی امان میں، اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھنا کہ تو میرے اوپر کوئی بھی مصیبت، آزمائش اور پریشانی اور غم اور ایسی بلا جس کو میں برداشت ہی نہ کر سکوں، جو میرے بس سے باہر ہو جائے، میں اس کو پورا ہی نہ آ سکوں۔ وَدَرَكِ الشِّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاء، میں تقدیر کے ہاتھوں ہی ہار جاؤں، ہیں جی، اور وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور مخالف میرے اوپر ہنسیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بصیرت دیکھیں، کس آفت سے، مصیبت سے پناہ مانگی ہے۔ ایک دعا میں نے پڑھی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ کی رضا جو ہے اس کے اندر مجھے لپیٹ لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے میری پکڑ فرما لیں۔ برضاک من سخطک، میری پکڑ جو اگر آپ میری پکڑ فرمانے لگیں تو میں آپ ہی کی رضا کے اندر پناہ میں آتا ہوں۔ تو ایسی پناہ کی دعائیں حدیث کے اندر کہ حد کوئی نہیں۔ تو آفات، بلیات، ہم کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کھیتوں میں
ہم گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے کھیتوں میں غلے پک رہے ہوتے ہیں، کسان بیج ڈال رہا ہوتا ہے، وہاں پہ فصلیں پک رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ چاول، کہیں پہ گندم، کہیں پہ پھل، کہیں پہ غلے، کہیں پہ اناج۔ وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے ہے، لیکن وہ غیب کا ایک نظام چل رہا ہے، اور وہ جو ہے نا ساری چیزیں خیر کی، بھلائی کی پک رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کبھی اس کا دوسرا رخ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کی جا رہے ہوتے ہیں، نافرمانیوں پہ نافرمانی کی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم بیج ڈال رہے ہوتے ہیں، جیسے کسان فصلوں کے لیے بیج ڈالتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا مصیبتیں، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، ناگہانی آفات، آسمانی آفات، زمینی آفات، یہ ساری تیار ہو رہی ہوتی ہیں، پک رہی ہوتی ہیں۔ کہیں پہ کوئی دشمن مخالف طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، کسی کے گھر ڈکیتی کی پلاننگ چل رہی ہے، کسی کو قتل کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم ایسے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، اور آفتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہوتی ہیں، اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہم فحش فلمیں، فحش گانے، فحش ویڈیوز، ہنسی مذاق، گپ شپ، رونقیں، محفلیں، نمازوں کا چھوڑنا، قرآن کا چھوڑنا، اور نہ حق مارنا، خون ریزی کرنا، برائیوں میں مبتلا ہونا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرنا، اور اس کے بدلے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے لیے غلے بن رہے ہوتے ہیں، فصلیں پک رہی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے آفات بھی تیار ہو رہی ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی تیار ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایک دم یکا یک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اتنے لاکھوں کروڑوں کا مال ان لوگوں کا تباہ ہوا، ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی، ایک ایک دو دو تین تین نسلوں کا مال جو ہے نا جو رزق کما کے رکھا ہوا تھا سب ختم ہو گیا، بیٹیوں کا جہیز تباہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، نومولود بچے، بیٹیاں، بیٹے، ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں، کوئی ماں باپ کی لاشوں کو نکالنے والا کوئی نہیں، قبروں کو کھود کھود کے جسم تھک گئے، ہاتھ تھک گئے، جی ہمت جواب دے گئی، حوصلے ہار گئے۔ یہ ساری کیفیات جو ہے نا وہ سوات کے اندر، بنیر کے اندر، یہ سارے صوبہ سرحد میں جو سیلاب سے تباہی مچی، کس قدر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، لوگ کس قدر تڑپ گئے ہوں گے، اندر سے جو ہے نا بالکل ختم ہو گئے ہوں گے، زندہ لاشیں بن کے پھر رہی ہوں گی۔ ان کے اوپر تو جو آفت آنی ہے، دیکھنے والوں کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف سے جو ہے نا جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ اس کے باوجود شیطان جو ہے نا وہ ہمارے دماغوں سے کھیل رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم تو بچ گئے، ہمیں کیا ہوگا، یہ تو انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، ہماری ان کے بارے میں بدگمانی ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور ہمیں اچھا بنا کر ان کو ہماری نظروں میں ہلکا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سے جو ہے نا دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی بھی جو ہے نا پریشانیاں ختم کرے، ان کو اپنے خزانوں سے جو ہے نا مالا مال کرے، ان کی ساری جو ہے نا جو چیزیں ان کی خراب ہوئیں، تباہ ہوئیں، ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ جو ان کے رشتے چھوٹ گئے، جو ماں باپ بہن بھائی ڈوب گئے، اللہ رب العزت ان کو صبر عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور دنیا سے جانے والوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، ان کا غم اپنے دل میں بسائیں، ایسا محسوس کریں جیسے آپ کے گھر کے اندر سے جنازے نکلے ہیں، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے، آپ کے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس طریقے کی کیفیت بنائیں۔ بہت بڑا یہ عمل ہے اگر انسان صرف اپنے سوچ کے رخ کو پھیر لے۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ اپنی زندگی میں نا اللہ کے سامنے رونا شروع کریں۔ اب میں ان کے آنسوں دیکھتا ہوں تو ان کے آنسوں رکتے نہیں، جن کے کبھی آنسوں نکلے نہیں تھے۔ یہ جو ہے نا ہنسی مذاق والی زندگی، لاہ و لعب والی زندگی، کھیل تماشے والی زندگی،
دھوکے والی زندگی، فریب والی زندگی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کیا ہو جائے۔ دنیا لپیٹی جا رہی ہے، زمین کو لپیٹا جا رہا ہے، اور یہ نشانیاں ہیں، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی آفت، کبھی کوئی مصیبت۔ تو اللہ کے اشاروں کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، اور اس ساری کیفیت سے نکل کر اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے در کے اندر تنہائی میں، اکیلے میں 40 منٹ رونے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ آسمان کے نظام کو اپنے حق میں چلانا چاہتے ہیں تو زمین کے نظام کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلا دیں۔ اگر آپ آسمان سے اللہ کی ساری رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو زمین پہ چلتے پھرتے ہوئے آپ اللہ کے جانا سامنے جھک جائیں، عاجز بن جائیں، مسکین بن جائیں۔ بہت ساری چیزیں اگر ہم گناہ چھوڑ دیں گے، نہ ہمارے مال کا نقصان ہے، نہ ہماری جان کا نقصان ہے۔ اگر ہم عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ دیں گے، اللہ کے نافرمانی والی زندگی چھوڑ دیں گے، اگر ہم جو ہے نا اللہ کے رسول کی نافرمانے والی زندگی چھوڑ دیں گے، آپ یقین کر لیں ہمارا نہ دنیا میں 1 روپے کا نقصان ہوگا، دیکھیں، بلکہ ہماری تو دنیا اس کے اوپر خرچ ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانی کرنے کے اوپر تو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور اللہ کی فرما برداری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسجد جہاں پہ جانا سکون ہی سکون، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، عبادات اور خیر اور بھلائی کے کام، صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں تو جانا، اللہ کی فرما برداری میں تو سکون ہی سکون ہے، کوئی خرچہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ذلت نہیں، کوئی رسوائی نہیں، کوئی بدنامی نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، سب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے اللہ نے سارے راستوں کو آسان کر دیا ہے، بلکہ گناہوں کے راستے مشکل ہیں، لیکن ہم پھر وہ ساری مشکلیں پھیلانگ کر، ساری کانٹوں کو، خاردار تاروں کو پھیلانگ کر، کانٹوں کے اوپر سے گزر کر ہم جاتے ہیں کہ نہیں، میں نے ہر صورت گناہ کرنا ہی کرنا ہے، اور ہم ضد میں آ کر گناہ کر رہے ہیں۔ ایک دوست نے بلایا، سارے اکٹھے ہو گئے، برائی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈسکو پارٹیاں چل رہی ہیں، قوالی نائٹیں چل رہی ہیں، محفلیں جم رہی ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، شادی حالوں میں دیکھ لیں، محفلوں میں دیکھ لیں، شراب کی بوتلیں چل رہی ہیں، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، نوٹوں کو نچھاور کیا جا رہا ہے، اور جو ہے نا یہ اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے دماغ کے ساتھ اس کو سمجھائیں۔ یہ کب تک کر لے گا؟ کب تک یہ جو ہے نا یہ تھوڑی دیر کا تماشا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، یا 1 رات کا تماشا ختم، رات ختم، صبح پھر وہی جو ہے نا کچھ بھی نہیں۔ ڈانس کرنے والی عورتیں چلی جاتی ہیں، پیسے لٹ چکے ہوتے ہیں، نیندیں حرام ہو چکی ہوتی ہیں، اور انسان کی قسمت میں وہ ساری آفات، مصیبتیں، بلائیں جو اس نے گناہوں کیے، ان گناہوں کی وجہ سے اس کی تقدیر کا حصہ بن جاتی ہیں، اور خود بھی ڈوبتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے کے ڈوبتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کے ڈوبتا ہے، اپنے گاؤں والوں کو بھی لے کے ڈوبتا ہے۔ کتنے لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کی طرف پیش کریں۔ یہ 50-60 سال کی زندگی میں 20 سال تو جو ہے نا بچپن کے گزر گئے، راتیں نکال کے باقی کو 15-20 سال بچتے ہیں۔ ان 15-20 سال کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں شرح صدر عطا فرما، ہمارے دلوں کو دین اسلام کی طرف پھیر دے، یا اللہ ہمیں جانا سمجھداری عطا فرما، ہمیں اسلام کا شوق عطا فرما، ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری یا اللہ خواہشوں کو دین اسلام کے مطابق ہماری خواہشوں کو بنا دے۔ تو اللہ سے جانا یہ اس سہانے کے بعد آپ عبرت کی آنکھ لیں۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، ان سارے حالات کو، اس قسم کے واقعات کو، اس قسم کی مصیبتوں کو عبرت کی نظر سے آپ جب دیکھیں گے تو یوں سمجھیں گے جیسے آپ کے اوپر آئی ہیں، یا آپ کے اوپر کل آپ کے اوپر آنے والی ہیں اور ہونی ہیں۔ تو اس ساری جو ہے نا کیفیات میں سے گزر کے اللہ سے اپنے آپ کو جانا
بخشش کروائیں، اللہ کے ساتھ صلح کریں، اللہ کے ساتھ جو ہے نا معافی مانگیں، اس کے ساتھ دوستی کریں، اور جو ہے نا خیر اور بھلائی اللہ سے سوال کریں، اور وعدہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد نہیں کریں گے۔ ان کی بھی بخشش فرما، ہماری بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔